ونفس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن حکیم میں سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نام ہے، جو اللہ نے ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دو چیزوں کا نزول کیا، ایک کتاب اور دوسری حکمت. کتاب کا معنی قرآن حکیم اور حکمہ کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. امام محمد بن ادریس الشافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الرسالہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر کیا ہے، وہاں الکتاب سے مراد قرآن حکیم اور الحکمہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی قرآن حکیم کا علم رکھنے والے اہل علم موجود ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، میں نے خود ان سے سنا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے اندر ایک مقام پر فرمایا، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. نبی کی بیویوں، تم اس چیز کو یاد کرو جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے. وہاں کیا چیز پڑھی جاتی تھی، اس کی تفصیل اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان کر دی. من آیات اللہ والحکمہ، ایک اللہ کی آیات اور دوسری چیز اس کے ساتھ جو پڑھی جاتی تھی وہ حکمت. امام محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قتادہ سے نقل کیا ہے کہ آیات اللہ کا معنی یہاں قرآن حکیم ہے اور حکمہ کا معنی سنت رسول ہے. اور یہ کتاب و سنت تقریباً جتنے بھی کبار مفسرین اور ائمہ حدیث گزرے ہیں، تو کتاب و حکمت کا سب نے معنی قرآن و سنت ہی لکھا. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور سنت رسول بھی اللہ کی وحی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ قرآن حکیم سمجھ کر ہی فرمایا. علامہ جمال الدین قاسمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب قواعد التحدیث کے اندر امام شافعی سے نقل کرتے ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، کل ما قالہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ آپ نے قرآن سمجھ کر ہی کہی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کئی ایک حکم دیے ہیں، لیکن اس حکم پر عمل کرنے کی صورت وہ قرآن نے بیان نہیں کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس موسم کے حوالے سے اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے۔ کون لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب یہ جس کو استطاعت ہے، کیا وہ ہر سال بیت اللہ آئے گا یا زندگی میں کچھ سال اس پر فرض ہے یا ایک ہی بار فرض ہے؟ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر بلا شک و شبہ حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو زندگی میں آپ نے بتایا کہ صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ قرآن نے یہ تفصیل ہمیں نہیں دی، پھر حج کرنا کیسے؟ قرآن حکیم پہ اس کا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بڑی مفصل حدیث صحیح مسلم میں حج کے ضمن میں موجود ہے، صحابہ کو ساتھ لیا اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا 5 میقات مقرر کر کے، فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن، یہ جو میقات ہیں یہاں کے جو بسنے والے لوگ یا ان راستوں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے، ومن دونہن من حیث انشأوا حتی اہل مکہ من مکہ، جو لوگ ان میقات کے اندر رہتے ہیں وہ جہاں ہے وہیں سے احرام باندھ لیں، حتیٰ کہ مکے والے مکے سے باندھ لیں۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ من یرید الحج والعمرہ، جو لوگ حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میقات بھی آپ نے مقرر کر کے بتائے، مدینے والوں کا میقات ذوالحلیفہ بتایا اور وہاں سے احرام باندھا۔ قرآن پاک نے یہ تو ذکر کیا ہے کہ محرم آدمی جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ شکار نہ کرے، وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم نے احرام باندھا ہوا ہو تو تم شکار نہ مارو۔ لیکن احرام چیز کیا ہے؟ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرد 2 انسلی چادریں جو ہیں وہ احرام میں لے گا، ایک نیچے باندھ لے گا اور ایک اوپر لے گا۔ عورت کا وہی لباس بتایا جو عام طور پر پہنتی ہے، اور فرمایا کہ یہ دستانے
اور نقاب یہ نہیں باندھے گی۔ جس کے پاس پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں ہے وہ موزے پہن لے۔ مدینہ میں حکم دیا تھا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے کاٹ ڈالے۔ حالت احرام میں کیا کیا پابندیاں ہیں؟ قرآن نے ایک بات ہی ذکر کی، باقی نبی علیہ السلام نے بتائی۔ اور پھر کئی جگہ خطاب کرتے تو کہتے خذوا عنی مناسککم، حج کے عبادت کے طریقے تم مجھ سے سیکھ لو۔ اس طرح قرآن نے یہ تو بتایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو بیت عتیق پرانا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کا خوب طواف کرو۔ طواف کیسے کرو؟ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم ہوگا، کل چکر اس کے کتنے لگانے ہیں؟ قرآن پاک خاموش ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ہی بتایا۔ تو قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے یہ کام کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اس کی تفصیل دے رہی ہے اس طرح کر۔ تو اللہ نے خالی قرآن ہی ہمیں دیا، قرآن حکیم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور آپ اس امت کو تعلیم دینے آئے۔ تو آپ کا نصاب تعلیم دو چیزیں تھیں، کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو اللہ سے دعائیں مانگی، جن میں ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار تو ان کے اندر ایک انہی میں سے رسول بھیج دے۔ وہ رسول کیا کام کرے گا؟ ان پر تیری آیات تلاوت کرے گا، ان لوگوں کا تزکیہ اور طہارت کرے گا، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول ایسا بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما دی۔ یہ دعا سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے اندر ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر ہی دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا، اللہ نے کہہ کر رسول اللہ کی بعثت کا ذکر کر دیا۔ اور امام احمد ابن حنبل کی مسند میں اور امام ابن کثیر کی تفسیر میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے، دعائے خلیل میں آپ کے دنیا میں آنے کے مقاصد بیان ہوئے تو کتاب و حکمت نصاب ذکر ہوا، اور اللہ نے 28ویں پارے میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دیا، وہ رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر کتاب و حکمت کی تعلیم دینا نبی علیہ السلام کا منصب بیان ہوا ہے۔ تو آپ کا نصاب تعلیم قرآن و سنت تھا۔ امام مالک علیہ رحمہ اپنی موطا میں حدیث لائے، امام ابو عبداللہ الحاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں، امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ میں، علامہ البانی علیہ رحمہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ ولن تضلوا ابدا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں
اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں کل کتب جو عنوان قائم کیے وہ 97 ہیں، 3 کم 100 کتب صحیح بخاری میں، جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ لوگ کتاب اور سنت کو عملی طور پر تسلیم کرنے والے تھے. جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ کار ہوتا تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے. میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. سنن ابی داؤد کتاب الجمعہ، خطبہ جمعہ دے رہے تھے نبی علیہ السلام. دوران خطبہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ باہر پیچھے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں. آپ نے حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ادھر دروازے میں ہی بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود دروازے میں بیٹھے ہوئے. پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حکم دیا تھا بیٹھ جاؤ، میں اس جگہ تھا، میں ادھر ہی بیٹھ گیا. صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر آگے اٹھ کر آنا بھی گوارا نہیں کیا، کہیں رسول اللہ کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو. فوراً عمل کیا اور ادھر ہی بیٹھ گیا. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، امام نووی علیہ رحمہ ریاض الصالحین میں بھی لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ہاتھ میں اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. آپ نے فرمایا تم نے اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا، انگوٹھی اتار دی اور پھینک ڈالی. کسی نے اس سے کہا کہ اس کو اٹھا لو، استعمال کر لینا. تو کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ہے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں کبھی استعمال نہیں کروں. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ خود بھی اور ان کے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. میں ان کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، اب غور کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بھی بہت ہیں. کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی اس کے موافق. نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں. اس وقت ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر بات کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تم نے جب بھی ان عورتوں سے کوئی فائدے کا سوال پوچھنا ہو پردے کے پیچھے رہ کر پوچھا کرو. نبی علیہ السلام سے کہتے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی چاہیے. اللہ نے وحی اتار دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو.
قاضی شوکانی علیہ الرحمہ نے صحابہ کرام کے فضائل پر ایک کتاب لکھی، در الصحابہ فی فضائل الصحابہ۔ حضرت عمر کے مناقب میں کئی کتب کے حوالے سے حدیث لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کوئی شیطان عمر بن خطاب کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جس گلی سے عمر بن خطاب گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور بیٹا عبداللہ وہ بھی صحابی ہے، بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا عبداللہ رجل صالح، عبداللہ صالح اور نیک آدمی، جس کے صالح اور نیک ہونے کی گواہی، ولی ہونے کی گواہی اللہ کے رسول دیں، اس سے بڑی کوئی گواہی اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے۔ باپ بیٹا دونوں فضیلت کے لائق اور حقدار، مسئلہ ہے رسول اللہ کی مطابق اور پیروی کا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج مفرد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی مصلحت کے تحت لوگوں پر پابندی لگائی کہ تم حج تمتع نہ کرو، قران اور مفرد کر لو، تو انہی کا یہ بیٹا عبداللہ نیت کرتا حج تمتع کی، تو کسی نے کہا تیرا باپ عمر تو روک رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ عمر کے حکم کی پیروی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی؟ نبی پاک کے فرمان کے مقابلے میں باپ کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور یہی عبداللہ ان کا بیٹا صالح، امام احمد کی مسند میں حدیث ہے، اپنے باپ سے اختلاف کرتا ہے ایک مسئلے میں۔ صالح کہتا ہے ابا جان حالات ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھاتے ہیں کہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ بیٹا کہتا حالات درست نہیں ہے، میں تو نہیں جانے دوں گا۔ بیٹے سے ناراض ہوئے اور کیا کہا، اقول لک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے اور تم رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں کہتے ہو کہ میں نہیں جانے دوں گا، تیری کیا حیثیت ہے رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی علیہ السلام کا حکم سن کر پیروی کرتے تھے، کسی کی بات کو نہیں دیکھتے تھے جب رسول اللہ کی بات آ جاتی۔ ایسے ہی آپ کا عمل صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطاف میں داخل ہوئے، اب طواف حجر اسود سے شروع کرنا تھا، بوسہ دے کر حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو بوسہ دینے سے پہلے مخاطب ہو گئے، کیا کہا، کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک حجر اور پتھر ہے، نہ تو کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعال میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کو جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام بھی جوتے پہن کر کھڑے تھے، اچانک نماز میں آپ نے جوتا اتارا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے جب آپ کو دیکھا انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار کے سائڈ پہ کر دیں،
آپ نے سلام پھیرا، دیکھا میرے صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے، فرمایا حملکم ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں تمہارے جوتے اتارنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتارے ہیں، ہم نے آپ کی پیروی میں اتار دی۔ آپ نے فرمایا ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہما قذر، میرے پاس نماز میں جبریل امین تشریف لائے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جوتی کے نیچے کوئی گندگی لگی ہے، اس کو اتار دیں۔ پھر حکم دیا آج کے بعد کوئی شخص بھی تم میں سے جب نماز کے لیے آئے پہلے اپنے جوتوں کو دیکھے، اچھی طرح چیک کرے، اگر اس میں کوئی گندگی نجاست لگی ہے خوب صاف کرے، پھر اس میں نماز پڑھے، ورنہ اتار کے سائڈ میں رکھ دے۔ اس طرح ابو داؤد نسائی اور مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سفر کے لیے جانا تھا، سواری لائی گئی، سواری پر کاٹھی اور زین کس کے باندھی ہوئی ہے، سوار ہونے لگے تو اپنا پاؤں رکاب میں رکھا اور کہا الحمدللہ، ہاں بسم اللہ، اللہ کے نام سے سوار ہوتا ہوں۔ سواری کی پشت پر بیٹھ کر کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سواری عطا کی۔ پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، تسبیح اور پاکیزگی اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ جانور ہمارے تابع کیے، ہم تو ان جانوروں کو جکڑنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 بار کہا الحمدللہ، 3 بار کہا اللہ اکبر، پھر دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تسبیح اور پاکیزگی یا اللہ تیری ہے، اپنی جان پر ظلم اور قصور میں نے کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہوں کی بخشش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھی تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ ان کے شاگرد علی بن ربیعہ نے پوچھا علی یہ تو بتاؤ کہ ساری دعا پڑھنے کے بعد میں نے آپ کو دیکھا آپ مسکرا پڑے، آخر آپ مسکرائے کیوں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جانا تھا، آپ کے پاس سواری لائی گئی، آپ نے بھی رکاب میں قدم رکھ کر بسم اللہ کہا، سوار ہو گئے، الحمدللہ پڑھا، اس کے بعد جتنی دعا میں نے پڑھی نبی علیہ السلام نے بھی پڑھی۔ تو میں نے بعد میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے ہیں، علی تو یہاں اس لیے مسکرایا ہے کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا۔ تو صحابہ کے ہاں رسول اللہ کے ساتھ محبت کا یہ انداز تھا، جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی محبت اندر داخل کر لی، پھر وہ حکم مانتے جو نبی پاک کہتے تھے، وہی کام کرتے تھے جو آپ بتاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور آپ کی سنت کی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگوں کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ یا دردناک عذاب رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے نہ پہنچ جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے نا، جب آپ نے کھانا کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور لوگ ساتھ شریک ہیں تو برتن میں اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا، اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو کہا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ غرور اور تکبر میں آ کر
کہ آپ نے مجھے ٹوکا؟ کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ کھانے کے لیے نہیں اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اٹھے گا بھی نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے بعد اس شخص کو دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق ہی نہیں۔ یہ مثالیں پورا کتاب و سنت میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت جو شخص کرتا ہے کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جاتا ہے یا اللہ کی لپیٹ میں اور پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کتاب اور سنت اصل دین ہے، اور یہ دین نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچایا اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا بھی اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا بھی۔ اور صحابہ کے بعد جتنے ائمہ دین اور فقہاء محدثین آئے، کبار ائمہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ میں 2-3 مثالیں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام مالک ابن انس علیہ الرحمہ، امام دار الحجرہ، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر دین پڑھاتے تھے۔ امام الجرح والتعدیل، امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں یہ روایت ذکر کی، اور امام بہقی نے سنن کبریٰ میں حدیث کیا ہے۔ امام مالک ایک دن درس دے رہے تھے، ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ ان کے شاگردوں میں مصر سے ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ ابن وہب المصری، بہت بڑے وہ بھی امام بنے اپنے وقت کے، عظیم محدث تھے عبداللہ بن وہب۔ عبداللہ ابن وہب امام مالک سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب مسئلہ یہ بتاؤ کہ جب وضو کرتے ہیں، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے یا نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عمل تو اہل مدینہ میں یا نہیں ہے۔ پھر جب لوگ تھوڑے رہ گئے، استادوں کا ادب اور احترام بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ اسی وقت ہی بات تکرار شروع کر دیا۔ جب لوگ تھوڑے رہ گئے تو اس موقع پر عبداللہ بن وہب المصری امام مالک سے کہتے ہیں کہ عندنا فی ذالک سنت، امام صاحب ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت موجود ہے۔ کہاں امام مالک اور کہاں شاگرد مصر سے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جب جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوا تھا تو صحابہ جہاد کو نکلے اور بڑے دور دراز علاقوں میں جہاد کرتے کرتے پہنچے، تو ایک صحابی شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کو یہ کام کرتے دیکھا تھا، وہ مصر پہنچ گئے تھے۔ تو اہل مصر کو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی جو اہل مدینہ کے پاس نہیں تھی۔ تو امام مالک کو جب شاگرد کہتا ہے عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے، امام مالک کہتے بیان کرو وہ کیا سنت ہے۔ امام عبداللہ بن وہب المصری کہتے ہیں کہ مجھے امام لیث بن سعد نے حدیث بیان کی ہے۔ جس طرح مدینہ میں امام لیث بن امام مالک تھے، مکہ میں امام شافعی مشہور اماموں میں سے تھے، احمد ابن حنبل مشہور اماموں میں سے تھے، اہل کوفہ میں امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری جیسے ائمہ مشہور تھے، تو اسی طرح مصر کے اندر امام لیث بن سعد بڑے امام تھے۔ تو وہ امام لیث بن سعد کے شاگرد تھے۔ کہا کہ ہمیں امام لیث بن سعد نے، عبداللہ ابن لہیہ نے اور عمر بن حارث اور دوسرے کئی محدثین نے حدیث بیان کی ہے کہ شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب وضو کر رہے تھے تو آپ نے چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا۔ اس سند حدیث جب شاگرد نے سنائی، راویوں کو امام مالک جانتے تھے، فوراً کہا ان ھذا الحدیث حسن، یقیناً یہ حدیث حسن ہے، درست اور صحیح ہے، واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعة،
اللہ کی قسم ہے اس وقت سے پہلے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ پھر عبداللہ بن وہب کہتے ہیں اس کے بعد کوئی شخص بھی امام مالک سے جب یہ مسئلہ پوچھتا فقام یأمر بتخلیل الاصابع، وہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کا حکم دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مل گئی، پھر کسی کی پرواہ نہیں کی، پھر حدیث کے مطابق بات کی۔ امام سیوطی کی کتاب ہے مفتاح الجنہ، جنت کی چابی، تو اس کے اندر امام شافعی کا ایک واقعہ لائے۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے کسی بندے نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے بھی مناقب شافعی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام شافعی نے اس کے سوال کے جواب میں ایک رسول اللہ کی حدیث بیان کر دی۔ وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، لیکن امام صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی اس کی بات سن کر غصے میں آئے، کہنے لگے جب میں نے تجھے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر دی ہے، اب رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں کسی گرجے سے تو نہیں نکل کر آیا، کیونکہ جو لوگ گرجا گھروں کی پیداوار تھے وہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو پکڑ دیتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔ تو شافعی کہتے ہیں میں کسی گرجے سے تو نہیں نکل کر آیا نا، کہ نبی پاک کی میں نے بات کیا تم کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کی بات کے ہوتے ہیں شافعی کیا کہہ سکتا؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں، بڑے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، اپنی وفات سے 3 دن پہلے قاضی یوسف کیا کہتے ہیں؟ کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ، میں نے زندگی میں جو بھی فتویٰ دیا ہے آج میرا ان سب سے رجوع ہے، میرا فتویٰ اور میری بات وہی ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب اور سنت کے موافق۔ تو ائمہ دین نے بھی یہی سبق دیا، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں رسول اللہ کا بار بار یہی منصب بیان کیا کہ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے ہیں۔ ہم سب کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں، اور جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کوئی بات، کوئی سنت اور طریقہ مل جائے پر اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں، تب صحیح معنوں میں ہمارا ایمان درست ہوگا۔ اگر ہم باتیں ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب ہماری عملی زندگی درست ہو جائے گی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے مسلمان بن جائیں گے۔ امریکہ میں میرے ایک دوست ہیں میاں عبد الخالق صاحب، شروع میں جب پاکستان سے گئے تھے تو دین کی کوئی خبر نہیں تھی، تو انہوں نے خود مجھے یہ بات سنائی کہ وہ بینک میں ملازمت کرتے تھے، ساتھ میں ان کی کلیگ ایک یہودی لڑکی تھی۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ وہ جو میرے ساتھ یہودی لڑکی کام کرتی تھی، ایک دن مجھے کہنے لگی عبد الخالق ایک سوال کا جواب دو۔ کہتے میں نے کہا کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی بتاؤ تمہارا اسلام کے ایڈیشن 2 آیا یا تم مسلمان صحیح ہوئی؟ کہتے مجھے اس کے سوال کی نہ سمجھ نہ آئی ہے کیا کہتی؟ کہتے میں نے کہا کیا سر کہنا چاہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ایک اسلام وہ ہے جو کتاب اور سنت کے اندر ہے، جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، ایک اسلام وہ ہے جو تمہارے عمل میں ہے۔ تمہارے اسلام کے 2 ایڈیشن ہیں، ایک کتابوں میں موجود اور ایک تمہارے عمل میں، تو تم کون سے مسلمان ہو؟ یا تم صحیح مسلمان نہیں لگتے مجھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پھر اس سے ذرا تفصیل پوچھی تو کہنے لگی کہ ہمارے یہاں ایک یہودی عالم تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو ہم دیکھتے تھے وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، تو جب سے کام کرتا ہے میرے ساتھ، میں نے آج تک تو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تم مسلمان لگتے صحیح نہیں ہو، تمہاری کتابوں میں تو 5 ٹائم کی نماز کا ذکر ہے۔
کہتا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہودی لڑکی مجھے یہ بات کر رہی. پھر کہنے لگے کہ میں نے ایک مصلی رکھ لیا, نماز کا ٹائم ہونا تو دفتر میں ایک سائڈ پر میں نے نماز پڑھنی. پھر ایک دن وہ کہنے لگی وہ تو مسجد جایا کرتا تھا اور تم ادھر ہی جو ہے نا مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہو. وہ مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں, وہ اذان ہوتی ہے, وہ اذان کا مطلب کیا ہے؟ کہنا پھر میں مسجد جانا شروع ہو گیا, پھر اہل علم سے اس کی ملاقاتیں ہوئیں, پھر دین سیکھا. آج الحمدللہ وہ کوئی 30 کتابوں کا مؤلف ہے. تو یہ جو ہمارا عمل ہے نا وہ ہمارے مسلمان ہونے کی نشاندہی نہیں کرتا. صحیح بہت سارے آپ دیکھیں مسلمان کلمہ ضرور پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ کلمے کے معنی اور مفہوم کا کوئی پتہ ہوتا ہے, نہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہوتی ہے. تو کامیابی اور کامرانی تبھی ہے کہ ہم صحیح باعمل مسلمان بنیں, جس طرح صحابہ کرام تھے, تابعین اعظام تھے, ائمہ حدیث و فقہا تھے, جتنے نیک اللہ کے لوگ گزرے وہ کتاب و سنت پر چلنے والے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پر عمل کی توفیق دے. جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے. جتنے لوگ جو ہیں مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان پیدا کرے. جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس دنیا کے اندر رہ کر بد عمل ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحیح عملی مسلمان بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی خطائیں اور غلطیاں معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارك الله فيكم اكرم الله بارك آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. السلام كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. دعواتكم ان شاء الله. جزاكم الله خير. انت خليك مسؤول الخدمة العالمية. السلام كيف السلام علیکم. السلام. میرا زبانی کی وہ تو نہیں ہے. نہیں یہ پاکستان سے ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں جی میں درس سنتے رہتا ہوں. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے. آپ کا نمبر چاہیے تھا جی 059. جمعے کو کیا نہیں ہوا؟ ہاں اس جمعے کو نہیں ہوا, ان شاء اللہ آگے ہوگا ان شاء اللہ. جمعے کے تو ہے جمعہ بالکل ہوگا ہے 00490998. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے. السلام علیکم. ناصر بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے. ٹھیک ہے خیریت ہے. خیریت. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اللہ جزاک اللہ.